اسلامک بیانات اور موٹیویشن ویڈیوز کے لیے ہماری چینل حافظ SN موٹیویشن کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیو، اصل دینداری یہ ہے کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ ہاں، یہ اصل دینداری ہے کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ آخرت کی فکر جتنی ہوگی اتنا آدمی دین کو تلاش بھی کرے گا، دین کا پابند بھی ہوگا، کیونکہ آخرت بغیر دین کے بنے گی نہیں۔ آخرت بغیر دین کے نہیں بنتی۔ یہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہوتے ہیں، دنیا بنانے کے ارادے نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا کو کسی نے بنایا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، جو جاتا ہے وہ ادھورا چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہاں، سارے دنیا کسے تمام نہ کر، فارسی میں مشہور ہے کہ دنیا کے کام کو کسی نے پورا کیا ہی نہیں، کہ چلو اب ضرورت نہیں ہو گئی، بلکہ باپ نے اتنا کیا تھا کہ میرے باپ کے زمانے یہ تھا، اب یہ اتنا ہے۔ یہ ہے کارے دنیا کشے تمام نہ کر، کہ دنیا کے کام کو کسی نے پورا کر گیا ہوگا، کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، کیسا نہیں۔ ہاں، یہ ایسی چیز ہے یہ، اس لیے وہ فرماتے تھے کہ جب یہ ہمارا حج پورا نہیں ہوتا تو اس کیا فکر، اپنی ضرورت کی چیز کر لی، اپنی ضرورت کی چیز کر لی، کہ دنیا میں جتنی ہماری ضرورت ہے وہ اتنا کر لے۔ یہ صحیح زندگی ہے کہ دنیا سے اپنی ضرورتیں پوری کر لینا، تاکہ دین پر چلنے میں کوئی خلل حرج نہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ آدمی کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو اس کو اپنے دین پر چلنے میں خلل اور حرج ہوگا۔ جیسے مطلب کھانے کو نہیں ملا تو وہ اپنے دین پر کیسا رہے گا، اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہوئی ہے۔ ضرورتیں زندگی پوری نہیں ہوتی تو دین پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے کہ اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرو، تاکہ وہ ضرورتیں دین میں مددگار بنے۔ جیسے شہری کا کھانا روزے میں مددگار ہوتا ہے، شریعت نے شہری سنت کی، نبیوں کی سنت ہے، شہری کھائے، کیوں؟ تاکہ دن بھر کے روزے میں مدد ملے۔ بہت سے لوگوں کو روزوں میں کام کرنا پڑتا ہے، جی ہاں، تو اگر کھانا ان کو نہیں ملے گا شہری کا تو وہ پورا دن کیسے گزاریں؟ اپنی ضرورت تو یہ وہ ضرورت ہے جسے کام میں مدد ملتی ہے، کہ دنیا ہے اسی کہ وہ ضرورت کی چیز ہے کہ اسے اپنی ضرورتیں پوری کرو تاکہ دین کے کام ہو جائیں، جیسے شہری کے کھانے سے روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے دین میں مدد لی جائے۔ فابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، کہ تو اس کو جو اللہ جو دنیا دی ہے اسے تو آخرت کو بنا لے، یہ نہیں کہ آخرت کو بگاڑے۔ دنیا ملی تو اس سے آخرت بگاڑی، یعنی اللہ کے نافرمانیاں کی تو دنیا رہے گی نہیں اور نافرمانیاں سر پر پڑے گی۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچاوے اور ذمہ داریاں پوری کرے۔ یہ مطلب ہے کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنی ذمہ داری جو اللہ نے ڈالی ہے وہ پوری کرے،
اور جن باتوں سے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس پر قابو میں رکھے، اور موت کے بعد آنے والی جو چیز ہے اس کو اپنے کام میں لاوے، وہ نیک عمل ہے، تو وہ سمجھدار ہے، اور یہ نہیں ہے تو پھر وہ نادان ہے۔ تو دنیا اس لحاظ سے تو بڑی نعمت ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے، دنیا سے آخرت بنتی ہے۔ جیسے کھیتی سے مال آتا ہے، زمین میں آدمی کھیتی کرتا ہے تو مال آتا ہے، گھر بھر جاتے ہیں مالوں سے، تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں دنیا میں ایسے عمل کرے گا کہ ان کی آخرت آباد ہو جائے گی۔ جیسے مال گھروں میں آتا ہے، مال گھر بھر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کپاس آتا ہے تو گھر بھر جاوے اوپر تک، جی ہاں اوپر تک کپاس، جی ہاں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پھر اوپر چڑھ کر کے اس پر کودتے تھے تاکہ وہ دبے، جی ہاں مال آیا ہے زمین میں سے کھیتی کی وجہ سے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ اس کی وجہ سے اعمال آئیں گے، جیسے یہاں سے مال آتا ہے یہاں اعمال آئیں گے، اور اعمال کرنے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے۔ اس طرح بونے کاٹنے کے لیے زمینیں دی ہیں، زمین پر بوتے ہیں پھر کاٹتے ہیں۔ اس لیے وہ حضرت فرماتے تھے کہ ہماری فکریں اپنی آخرت بنانے کی ہوتی ہے، انما ہممنا الآخرہ، کہ ہماری فکریں ہمیشہ، صحابہ کہتے تھے ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہوتی ہے، اور وہی سمجھداری کی بات کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے، اور آخرت بغیر دین کے بنے گی نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے آخرت بنانے کا، اور وہ دین ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اور ہم کو اس کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اپنے دین کو سیکھنا اور اپنے دین کا اپنے آپ کو پابند کرنا، یہ صحیح چیز ہے، عقل مندی کی بات ہے۔ اور اپنے دین سے بے فکر ہونا، اپنے دین سے جاہل ہونا، یہ بڑی نادانی ہے، کیونکہ 4 دن کی زندگی ہے، اور خدا نہ خواستہ دین نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اس لیے دین کی تعلیم ہے، دین کی دعوت ہے، دین کی محنت ہے، دین کے مذاکرے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، سیکھو، دیکھو کہ آج کیا سیکھا، آج کیا سنا، تاکہ کمی اس طریقے سے دور ہو جائے۔ پھر جب بات سمجھ میں آئے تو عمل میں اہتمام کریں، عمل پابندی سے کریں۔ عمل کی پابندی نہیں ہوگی تو وہ عمل اثر نہیں کرے گا، جیسے دوا کی پابندی نہیں ہوئی تو دوا اثر نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے وقت کی دوا ہے، اتنے گھنٹے کے بعد کھانی ہے، اور یہ 5 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، مہینے کی ہے۔ ہاں تو دین کا عمل، دین پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے اپنا علاج، اگر علاج کا پابند نہیں ہوا تو تندرستی کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ علاج کا پابند ہی نہیں ہے، اور علاج کا پابند ہوا تو تندرستی کی امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صحیح کوششوں کو برباد نہیں ہونے دیتے۔ جو کوشش صحیح ہوتی ہے اللہ اس کا نتیجہ لاتے ہیں، صحیح کوششیں برباد نہیں ہوتی۔ صحیح کوشش یہی ہے کہ اپنا دین سیکھو، اپنا ایمان سیکھو، اپنے ایمان میں ترقی لاؤ۔ ایمان کی ترقی کے لیے ہم کو ایمان کی محنت دی ہے، ایمان کی محنت میں پھرو اور اچھی صحبتوں میں رہو، اچھی صحبتوں سے عمل ملیں گے۔ صحبت کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی صحبت سے اچھے عمل ملیں گے، اچھی صفتیں ملیں گی۔ ہاں بری صحبت سے برے عمل ملیں گے، بری صفتیں ملیں گی۔ اس لیے کہ اپنی صحبت بھی اچھی بناؤ، اپنی محنت بھی اچھی بناؤ۔ یہ محنت کیا؟ ایمان سیکھنا، دین سیکھنا، اللہ کے حکموں کو سیکھنا اور اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا، یہ صحیح رخ ہے زندگی کا۔
اس سے طاقت پیدا ہوگی ہمارے اندر قرآن حدیث پر عمل کرنے کی. اصل دین جو ہے وہ قرآن حدیث پر عمل، وہ اصل دین ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں کہ قرآن حدیث پر عمل. قرآن حدیث علم ہے، پھر اس پر عمل ہو گیا، وہ اس کا ذکر ہو گیا، کیونکہ ذکر کا مطلب اطاعت ہے. تو اصل دین تو قرآن حدیث ہے، وہ زندگیوں میں آوے. اگر یہ دین، اگر قرآن حدیث زندگی میں نہیں ہے تو پھر زندگی صحیح نہیں ہے. جیسے ریل پٹری پر نہیں ہے، ریل پٹری پر نہیں ہے تو وہ جائے گی؟ پٹری پر تو ہے نہیں، وہ ڈھیر ہو جائے گی، وہ کہیں نہیں جائے گی، وہ پٹری پر نہیں ہے. تو ہم کو میرے دوستو یہ دو چیزیں دی ہے اللہ نے. ایک اللہ کا حکم دیا ہے، ایک نبی کا طریقہ دیا ہے. حکم پورا کرنے کے لیے طریقے ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کے طریقے ہیں. نماز پڑھنے کے طریقے ہیں، تندرستی کی نماز، بیماری کی نماز، سفر کی نماز، سب الگ الگ طریقے ہیں، کیونکہ حالتیں الگ الگ ہیں. ہر حالت کا طریقہ دیا ہے تاکہ مشکل نہ پڑے. نہ مریض کو کہیں کہ تو تندرستی والی نماز پڑھ، تو وہ تو نہیں پڑھ سکے گا. مریض ہے، بیمار ہے، تو بیمار کو بیماری کی نماز دی، تندرست کو تندرستی کی نماز دی. تو ہر حال کے حکم آتے ہیں، ہر حال کے حکم آتے ہیں اور ہر حکم کے طریقے آتے ہیں. ان حکموں کو جاننا، ان طریقوں پر چلنا، اس سے بنتا ہے مسلمان کا دین. ہاں، اس سے دین بنتا ہے. اگر حکم نہیں معلوم ہے پھر طریقہ کہاں سے عمل میں آئے گا؟ پہلے تو حکم معلوم ہو، پھر میں اس حکم کو کس طرح پورا کروں. اس لیے میرے بھائیوں، جو چیزیں فرض ہیں اللہ کی طرف سے، ان کا جاننا سیکھنا بھی فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے تو نماز کا سیکھنا، نماز کا جاننا، یہ فرض ہے. اس کا چھوڑنا حرام ہے. نماز چھوڑنا حرام ہے. نماز چھوڑ دی یہ بہت بڑا گناہ ہے. یا چاہے پھر قضا بھی پڑھ لے، لیکن اس کو اپنے وقت سے آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ جو حکم اللہ نے رات میں دیے ہیں اس کو دن میں نہیں کر سکتے، اور جو دن میں جو حکم دیے ہیں اس کو رات میں لے جا کے نہیں کر سکتے. نہ حکم بدل سکتے ہیں، نہ ترتیب بدل سکتے ہیں. رات کے حکموں کو رات میں، دن کے حکموں کو دن میں. اس سے بنے گا دین. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین یہ سیکھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے. پھر اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. پھر جس وقت کا جو عمل ہو اس کو پورا کر دیں. رمضان ہے کہ روزے ہیں، کہ روزے اہتمام کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ. کیوں کہ یہ فرض ہے. جو فرائض ہوتے ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں، کہ گویا یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر. روزہ ادا کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے. معاذ ابن جبل سے حضور نے پوچھا کہ تم جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہ، میں نہیں جانتا. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کا حق ہے. کسی کا قرض ہو ہمارے اوپر تو وہ تو چکانا پڑے گا. ایسے ہی یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو تو چکانا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا. ورنہ تو دینداری نہیں ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو دین کہاں چلے گا؟ اسی سے دین رہے گا کہ زندگی میں ایمان میں طاقت آئے. ایمان میں طاقت آئے گی تو فرائض ادا ہوں گے. ایمان میں کمزوری ہوگی تو فرض ادا نہیں کر سکے گا، اس میں کوتاہی کرے گا، اذان بھی سنے گا، نماز میں نہیں ہوگا، اور نماز میں ہوگا تو پیچھے ہوگا. ہاں، ناقص نماز، ادھوری نماز. دنیا کے کام میں لوگ پیچھے نہیں رہتے، آگے رہتے ہیں. جی ہاں، تاکہ آسانی سے ہو جائے آگے رہنے میں.
جی ہاں، تو کہ جس طرح دنیا کے کاموں میں تدبیریں کرتے ہو، آخرت کے کاموں کے لیے بھی تدبیریں کرو۔ مولانا الیاس صاحب یہی کہتے تھے کہ دنیا کے کاموں کے لیے جو تدبیریں کرتے ہو، اپنے آخرت اور دین کے لیے بھی وہی تدبیر کرو، تو دین کے کام بھی ہو جائیں گے۔ دین کو کیوں مشکل بنا رکھا ہے کہ اس کی تدبیریں ہی نہیں کی؟ اپنی دنیا کے لیے تو 100 تدبیریں آدمی کرے گا، ہاں، کیوں کہ اس کا نقصان، دنیا کا نقصان سامنے ہوتا ہے، اور جو دین کا نقصان ہے چونکہ وہ آخرت میں ضائع ہوگا، اس لیے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ آخرت کا نقصان تو زیادہ سخت ہے بنسبت دنیا کے نقصان کے۔ اس بعض مرتبہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا بدل بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھا، اس کے گھر میں چوری ہو گئی، وہ سب کچھ لے گئے، ہاں، اس کا انتقال ہو گیا ابھی، سب کچھ لے گئے چور۔ تو بیچارہ پھر اپنی روزی کے لیے کسی دوسرے شہر میں گیا، وہاں اپنی روزی، تو وہاں اس کا کاروبار چل پڑا، اچھی حالت ہو گئی، جو نقصان ہوا تھا اس کا بدل آ گیا۔ تو دنیا کے نقصان کا بدل آتا ہے، لیکن کوئی نماز ہاتھ سے گئی ہے تو وہ نہیں ملے گی قیامت تک۔ نماز ہاتھ سے گئی تو اس کو کیا کرو گے؟ کوئی روزہ ہاتھ سے گیا تو کہاں سے لاؤ گے؟ وہ نہیں ملے گا۔ تو دنیا کے نقصان کا بدل ہو جاتا ہے، آخرت کے نقصان کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ہدایت دی کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا اور دنیا کو آگے آگے رکھے گا، وہ اپنے آخرت کو نقصان پہنچائے گا، حدیث شریف میں۔ اور جو اپنے آخرت کو آگے آگے رکھے گا، آخرت سے محبت کرے گا، وہ دنیا کو نقصان دے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو مشورہ دیا نہیں، رہبری دی، آخر ما یبقى علی ما یفنى۔ جب نقصان ہونا ہی ہے تو فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو، یہ نقصان کا کور ہو جائے گا۔ لیکن جو نقصان باقی رہنے والا ہے اس کو نقصان میں نہ ڈالو۔ کہ آخرت کا نقصان ہوا ہے تو اس کا کوئی بدل کور نہیں ہوتا، وہ بھگتنا پڑے گا، ہاں، وہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا، دنیا کو آگے رکھے گا، وہ آخرت کا نقصان کرے گا۔ جو آخرت کو محبت کرے گا تو وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا کہ بھئی اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد میں چلے آئے، کام کاج چھوڑ کر دین کے کام میں لگ گئی تو تھوڑا کام کا نقصان ہوا، یہ کوئی بات نہیں، اس کا نقصان کا بدل آ جائے گا، یا اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ ہاں، دونوں باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہ وہاں نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس لیے ہم کو یہ خبری دی ہے کہ آخرت یہ باقی رہنے والی ہے، تو اس کا نقصان بھی باقی رہے گا۔ ہاں، یہ نقصان کیا تھا کہ یہ نقصان باقی رہے گا، بھگتنا پڑے گا۔ تو کہا اس لیے کہ آخرت کا دھیان رکھو کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو، کہ وہ نقصان لمبا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وسلمه لنا متقبلا، وصلى الله تعالى على